ویسے تو سارے کا سارا دین جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عرصہ نبوت 23 سال میں ہم تک پہنچایا، اس پر عمل کرنا وہ اعمال صالحہ ہیں۔ لیکن اعمال میں سے بہت سارے عمل ایسے ہیں، کام ایسے ہیں کہ جو کرنے میں تو بہت ہلکے ہیں، نہ زیادہ وقت لگتا ہے، نہ زیادہ انسان کی طاقت اور قوت لگتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں وہ بڑے وزنی اور انسان کے لیے ثواب کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بہت سارے اعمال ہمیں بتائے، ارشاد فرمائے اور ہمیں یہ سبق دیا، حکم دیا، ہماری یہ ذہن سازی کی کہ فضول کاموں میں الجھنے کی بجائے تم ان مختصر اعمال کو کر لیا کرو، اللہ تعالی کے ہاں یہ تمہاری دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک لمبی حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص آئے گا کہ جس کے نامہ اعمال میں، نامہ اعمال اس رجسٹر کو کہا جاتا ہے جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے فرشتے کرامن کاتبین ہمارے اچھے اور برے اعمال کو درج کر رہے ہیں۔ تو اس رجسٹر کو، جس کے بارے میں آتا ہے کہ انسان کے دائیں ہاتھ میں اگر قیامت کے دن دیا جائے گا تو یہ اس کی کامیابی کی نشانی، اور جس کے بائیں ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے سے جسے پکڑایا جائے گا تو یہ اس کی ناکامی کی دلیل ہوگی۔ تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہوں گے، نیکی نہیں ہوگی۔ وہ ڈر جائے گا کہ آج تو مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ذرا رک جاؤ، میزان عدل پر، انصاف کے ترازو پر وہ کھڑا ہوگا، اور اس کی ڈیفینیشن بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ وہ عدل و انصاف کا ترازو جو اللہ قائم فرمائیں گے، فرمایا کہ وہ اتنا بڑا ہوگا، اس کے دونوں پلڑے اتنے بڑے ہوں گے کہ اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو تب بھی اس پلڑے کے اندر اتنے ہی آسمان و زمین رکھنے کی گنجائش ہوگی، اتنا بڑا ترازو۔ اب اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھ کے سنیے کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے کہ اس آدمی کی ایک نیکی لے کر آؤ۔ فرشتے ایک ورقہ لے کر آئیں گے، ایک کارڈ لے کر آئیں گے، اور ایک پلڑے میں اس کے گناہوں کے نامہ اعمال والا رجسٹر رکھیں گے، اور وہ گناہوں کے انبار لگے ہوں گے، اور دوسرے پلڑے میں وہ کارڈ اور ورقہ رکھیں گے۔ حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صادق الامین نے فرمایا کہ اس کے وہ ایک ورقے والا پلڑا جھک جائے گا اور گناہوں والا پلڑا آسمان کی طرف اوپر اٹھ جائے گا، یعنی اس کی نیکی زیادہ ہو جائے گی۔ وہ آدمی حیران
وہ کہے گا کہ اے باری تعالی، میرا ایسا کون سا عمل تھا کہ جس نے میری زندگی کے سیاہ کرتوتوں کو، گناہوں کو، نامہ اعمال میں جو صرف گناہ ہی موجود ہیں ان کو اڑا کے رکھ دیا۔ اللہ تعالی وہ ورقہ اس کے سامنے کریں گے، اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، کہ تو اس کلمے کو پڑھ کر اس کا یقین رکھتا تھا اور یہ کلمہ اتنا وزنی ہے کہ تمہارے گناہوں کے تمام انبار کو اس نے اڑا کے رکھ دیا۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ آپ بھی بلند آواز سے پڑھیں لا الہ الا اللہ، یہ تمام اذکار کا سب سے افضل ذکر ہے۔ اور اس پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ۔ اگر ہم اس کلمے کو پڑھتے رہیں گے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، 24 گھنٹے ہیں دن رات میں، 100 مرتبہ جو یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 99 مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کر دیتے ہیں، اور فرمایا ان میں سے ادنا اور کم سے کم مصیبت جو ہے وہ اس کا غم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے غم دور فرما دیتے ہیں۔ تو اگر ادنا سے ادنا مصیبت غم ہے تو 98 بڑی مصیبتیں کیا ہوں گی جن سے یہ کلمہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اور دراصل یہ کلمہ عقیدہ توحید ہے جو ہر نبی نے اپنی امت کو سکھایا، اور اسی لیے اس کا وزن بھی اتنا زیادہ ہے کہ جب تک لا الہ الا اللہ پر ہمارا ایمان اور یقین نہیں ہے تو ہماری دنیاوی اور اخروی نجات نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط رکھا کریں، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَإِن قُطِعْتَ وَإِن حُرِّقْتَ، اگر تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لا الہ الا اللہ پر کوئی کمپرومائز نہیں، اگر تجھے جلا دیا جائے لا الہ الا اللہ پر کوئی کمپرومائز نہ کرنا، کہ اتنا مضبوط کلمہ ہے۔ اسی پر ہی تو ہماری زندگی کی بقا ہے۔ جب اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، اللہ تعالی قیامت کو قائم کر دیں گے۔ لا تقوم الساعہ حتی یقول لا الہ الا اللہ، جب تک اس روئے زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والا ایک بھی انسان باقی ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اتنا مضبوط کلمہ ہے۔ لہٰذا اپنے عقیدہ توحید اور عقیدہ ایمان کو ہم مضبوط رکھیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مختصر عمل ہمیں اور بتایا، فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو رب رحمان کو بہت پسند ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر ہلکے لیکن میزان عدل پر، اس ترازو پر جو ہماری نیکیوں اور گناہوں کو تولنے کے لیے اللہ قائم کریں گے، اس پر بڑے بوجھل ہیں۔ وہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ بھی اونچی آواز سے پڑھیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کتنا وقت لگا؟ 4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میزان عدل کے پلڑے کو جھکا دینے والے ہیں اور رب رحمان کو بہت پسند ہے۔
تو ہم یہ مختصر عمل کیا کریں. اور مختصر اعمال میں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ایک اور بہت خوبصورت عمل بتایا جو ہمارے ہاں آج رواج پکڑ رہا ہے، لیکن ہم اسے اگر نیکی سمجھ کے کریں گے، اچھی نیت سے کریں گے تو ثواب ہے اور بہت ثواب ہے. اگر رواج کے لیے کریں گے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا. اور وہ کیا ہے؟ کسی مرحوم مسلمان بھائی کے نماز جنازہ میں شرکت کرنا. تھوڑا سا وقت لگتا ہے، 4 تکبیرات. آج ہم شرکت اس لیے کرتے ہیں کہ اگر میں اس کے جنازے میں نہ گیا تو وہ کہے گا کہ فلاں میرے جنازے میں نہیں آیا تھا، میرا بھائی فوت ہو گیا فلاں نہیں آیا، میرا والد فوت ہو گیا فلاں نہیں آیا. اس ڈر سے ہم شرکت کرنے جاتے ہیں. کوئی ثواب نہیں، یہ ایک رسم بن گئی ہے اور رسم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا. اگر ہم اپنی نیت کی تبدیلی کریں گے، زاویہ نگاہ بدلیں گے، مقصد تو ہمارا پھر بھی پورا ہوگا. شرکت ہو جائے گی، مرحوم کے لواحقین سے تعزیت ہو جائے گی، حاضری ہو جائے گی، لیکن نیت یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی بہن کا جنازہ پڑھوں اور اس پر اللہ تعالیٰ مجھے ثواب عطا فرمائیں گے. حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی مسلمان صرف جنازہ پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے، اسے اللہ رب العزت 1 قیراط ثواب یعنی احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. اتنا بڑا نیکیوں کا انبار. اور اگر کوئی جنازہ پڑھنے کے بعد میت کی تدفین تک وہیں قبر پہ موجود رہتا ہے، دعا کرنے کے بعد واپس پلٹتا ہے، فرمایا رب قدوس اس انسان کو 2 قیراط یعنی 2 احد پہاڑوں کے برابر نیکیاں اور اجر عطا فرماتے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ دین زاویہ نگاہ کے بدلنے کا نام ہے، نیتوں کے حسن پر محنت کا نام ہے. ہم نیت اچھی رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب ملے گا. نیت میں کھوٹ آئے گا، ہم 100 نفل بھی کھڑے ہو کے پڑھیں، دل میں کیا ہو کہ لوگ کہیں کتنا صوفی آدمی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، تو اس کو شرک کا گناہ ملے گا، اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو اسی طرح یہ عمل تو چھوٹا سا ہے جسے ہم نے ایک رسم تو بنا لیا، لیکن اس کا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں بہت بلند و بالا ہے. اور اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ایک اور مختصر عمل بتایا، اور ثواب اس کا کتنا زیادہ کہ روز قیامت انسان خود حیران و پریشان ہو جائے گا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنا مال پیش کرے، کتنا بہت زیادہ، فرمایا 1 کھجور کے برابر. کتنا؟ 1 کھجور کتنے کی آتی ہے؟ 1 کھجور آپ دکان پہ جائیں گے ڈرائی فروٹ کی تو وہ شاید فری میں بھی دے دیں گے، 1 روپیہ کر لیں. تو 1 کھجور کے برابر جو انسان صدقہ کرے گا، انویلپ میں ڈال کے اس نے دے دیا، کسی کپڑے میں ڈال دیا، چندہ باکس میں ڈال دیا، کسی کی مدد کر دی، اس کے ہاتھ میں دے دیا، کھجور کے برابر. نیت کے اندر حسن ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے. فرمایا روز قیامت اللہ رب العزت اس صدقے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد اپنی قدرت اور کبریائی کے بقدر اسے واپس عطا فرماتے ہیں کہ نیکیوں کے انبار کی صورت میں وہ آدمی حیران ہو کر پوچھے گا کہ اے باری تعالی، میں نے تو اتنا صدقہ نہیں کیا، اتنا بڑا صدقہ میرے لیے یہ کہاں سے لکھ دیا گیا؟ اللہ رب العزت
اس سے فرمائیں گے کہ تو نے میری رضا کے لیے دیا تھا، اب میں تجھے اپنی سخاوت کے بقدر عطا کر رہا ہوں۔ تو اس لیے ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس مال کم ہے یا زیادہ ہے، اپنی استطاعت کے بقدر غریب سے غریب آدمی ایک کھجور کے بقدر صدقہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزیں جس انسان کے اندر ہوں گویا کہ پورا اسلام اس کے اندر آ گیا، پورا اسلام اس انسان کے اندر آ گیا۔ سب سے پہلی چیز وہ عدل و انصاف کرنے والا ہو، کہیں پر بھی کوئی موقع آئے، کوئی بات آئے، وہاں وہ اپنی اور اپنی برادری کی سائیڈ لینے کی بجائے جو حق و انصاف کی بات ہو وہ کرے گا۔ فرمایا ایک وہ انسان، اور دوسرا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بے لوث محبت کرنے والا ہے، اور فرمایا تیسرا مال اس کے پاس ہو یا مال نہ ہو، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ فرمایا یہ انسان ایسا ہے جیسے پورا اسلام اس کے اندر آ گیا ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کرنے کی اور اللہ رب العزت کے راستے میں مال دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کیا کریں کہ یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جاتا ہے۔ اور ایک عمل اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ تم اچھا نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ غمخواری نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ اچھے بول نہیں بول سکتے، کسی کی مدد اور ہیلپ نہیں کر سکتے، فرمایا کہ بہترین عمل یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ برا بھی نہ کیا کرو، اس کے بارے میں غلط باتیں، اس کے بارے میں حسد اور غیبت، اس کے بارے میں بدگوئی، اس کے بارے میں بدخلقی، یہ اپنے اندر نہ پیدا کرو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا انسان جو دوسروں کے بارے میں اگر اچھا نہیں رکھتا لیکن غلط بھی نہیں سوچتا تو اللہ رب العزت کے ہاں ایسا انسان بھی بڑا پسندیدہ اور محبوب بن جاتا ہے۔ تو یہ ہم مختصر اعمال جو ہیں کم از کم یہ تو اپنی زندگی کے اندر ہم کریں۔ ویسے بھی میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا کہ رجب کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے سے مراد کیا؟ باقی مہینوں کی بنسبت اس کا احترام زیادہ ہے، اور قرآن نے اس کے احترام کو بیان کیا، لہٰذا اس میں ہم کوئی نیک عمل کریں گے اس کا ثواب ہمیں باقی مہینوں کی بنسبت جہاں زیادہ ملے گا، وہاں اگر گناہ اور غلط عمل کریں گے تو اس کا گناہ بھی ہمیں زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم اس مہینے کو ایک پریکٹس کے طور پہ لیں کہ اگر رمضان آ رہا ہے تو رمضان تک میں نے اپنی زندگی کا رخ بدلنا ہے، رمضان کے تک میں نے اپنی زندگی کو خیر اور نیک اعمال کے اندر لے کر آنا ہے، اور وہ ہم یہ چھوٹے اعمال سے شروع کریں۔ ہماری زبان پر فضول لغویات کی بجائے ہماری زبان پر ایسی باتیں جو ہمیں ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہیں، جو قرآن نے کہا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، عیب چننے والے کے لیے، بدگوئی کرنے والے کے لیے، غیبت کرنے والے کے لیے، چغل خوری کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ ایسی ہلاکت کے اندر ہم میں سے ہر دوسرا آدمی پڑا ہوتا ہے، صرف زبان کے چسکے کے لیے، اگلے کو متوجہ کرنے کے لیے کہ وہ میری طرف متوجہ ہو، ہم بڑا چڑھا کر الٹی سیدھی اس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کی سورہ ہمزہ کے اندر اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس کی بجائے ہم عادت ڈالیں لا الہ الا اللہ کی، ہم روزانہ چلتے پھرتے اس کلمہ طیبہ کا ورد کیا کریں، جو ایک ورقے پر اگر لکھ کر نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا تو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے گا، اتنا بڑا اس کا ثواب ہے۔
اور اسی طریقہ سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، زبان پر ہلکا لیکن میزان عدل پر بڑا بوجھل، تو یہ مختصر عمل۔ اسی طرح فرمایا کہ الحمدللہ، اب اس میں تو 1 سیکنڈ لگتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا ہی وزنی اور بڑا محبوب کلمہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر صورتحال پر الحمدللہ کہے کہ اے باری تعالیٰ آپ نے جس حال میں رکھا میں اسی پر راضی ہوں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں زمین پر چلنے والا وہ انسان محبوب بن جاتا ہے۔ تو ہم الحمدللہ کی عادت ڈالیں۔ اور اسی طریقہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مختصر اعمال میں ایک ہمیں سلام کا بتایا، فرمایا کہ جب بھی تمہارے سامنے عالم میں سے یا عالم میں سے کوئی آئے تو اسے سلام کرنے میں پہل کرو۔ عالم سے مراد اہل علم ہے کہ جو اللہ رب العزت کے علم دین کو جاننے والے لوگ ہیں، اگر وہ آئیں کوشش کرو انہیں پہلے سلام کرے، اور دنیا میں سے کوئی انسان آپ کے سامنے آ جائے تو اس کو سلام کرنے میں پہل کریں۔ جو سلام کرنے میں پہل کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پہلے مقرب بن جائے گا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ ہمیں فضول کاموں میں الجھنے کی بجائے، فضول گفتگو میں شریک ہونے کی بجائے، آج کل تو ایک عجیب لت موسمی چل پڑی ہے، چونکہ الیکشن کا دور ہے تو کہیں 4 بیٹھ گئے، ایک نے ایک پارٹی کو پکڑ لیا، دوسرے نے دوسری کو پکڑ لیا، اور جناب ان کے کپڑے ہم اتار رہے ہوتے ہیں، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اس تالاب میں سارے ننگے ہیں، سب ایک جیسے ہیں، لہٰذا ہم خام خواہ کسی کو چڑھائے کسی کو نیچے اتارے، یہ کرنے کی بجائے کہ جس سے ہمارے اپنے نامہ اعمال میں خرابی پیدا ہو، اور کل قیامت کے دن ہماری زبان سے جو بھی نکلا ہوگا ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا، ہمیں اس کی ہمارے سے باز پرس کی جائے گی کہ یہ فلاں کے لیے تم نے یہ بات کہی، اب اس بات کو ثابت کرو، فلاں کے لیے یہ بات تم نے کیوں کہی، یہ تم نے غیبت کی، تمہاری اتنی نیکیاں اس کو مل جائیں گی۔ تو وہاں پر بھی وبال اور یہاں پر بھی یہ چیز ایک دوسرے کی دشمنی کا سبب بنتی ہے۔ اور دنیا میں اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر جو پالیٹکس چل رہی ہے اس سے فضول کام اور کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہم اجتناب کریں ان باتوں سے۔ جس کی طرف من ہے، جس کی طرف ذہن دماغ مطمئن ہے وہ خاموشی سے اس کا ساتھ دے، اس کو ووٹ دے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ الجھنا، اور یہ چند دنوں کے لیے الیکشن ہوگا سب واپس ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ ہماری دشمنی باقی رہے گی۔ اس لیے اس چیز کو بحث مباحثے کے اندر آپس کے اندر جو ہے وہ الجھاؤ کی صورت تک نہ لے کر جائیں۔ اس سے بہتر اور بہترین چیز یہ ہے کہ جب ہم ایسی صورتحال میں ہوں ہم اللہ کا ذکر کریں، ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی طرف جائیں، کہ جن کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں پڑھنے کا حکم بھی دیا اور ان پر اجر و ثواب کا وعدہ بھی کیا ہے، اور کل قیامت کے دن جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخروئی کا باعث بنیں گے اور دنیا کے اندر ہمارے دلوں کے اطمینان کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج لوگوں میں ڈپریشن آ رہا ہے، ٹینشن آ رہی ہے، لوگ نفسیاتی مریض بن رہے ہیں، حالات ایسے ہیں، ان کے اندر ہم کیا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کثرت سے کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے قلوب و اذہان کو سکون کی دولت عطا فرمائیں گے۔ رب کبریا مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔